الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے، اڑیسہ والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا
اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا آخرت کا نظام چلایا، اور میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے عزیزو کیا کہنے آقا کی شان کے، کیا کہنے آپ کے مقام کے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد اتنا پیارا نام کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو ہمارے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ چوم کر کے لینا پڑے گا، پڑھ کے دیکھو محمد، جب تک کوئی چومے گا نہیں وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ پڑھ کے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، اور میرے عزیزو اوڑیسہ والو آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ مدرسے کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان، اور یہ مدرسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور اس میں پڑھنے والے پیارے نبی کے مہمان۔ تو ہم جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ یہاں موجود ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریڈ قالین بچھاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، اور یہ وہ طلبہ ہیں یہ چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان طلباء کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے۔ میں جاتا ہوں بہت سے گاؤں میں، وہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں علماء نہیں ہیں، وہاں ایسا دینی ماحول نہیں ہے، وہاں اس قسم کی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، ایک کاش ہمارے یہاں بھی ایک فیکٹری ہوتی، ہم رات میٹھی نیند سوئے ہوتے اور حضور کے مہمان صبح اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے، اور بستی والوں پر اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے دیار میں، آپ کے گاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، اور یہاں علماء موجود ہے۔ ہم ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کا احترام کریں، ان علماء کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یاد رکھنا اس عاجز کی بات، اگر آپ
علماء کی قدر کرو گے اللہ آپ کی نسلوں میں علماء پیدا کرے گا، اور اگر آپ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو علم سے محروم کر دے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو علم سے محروم کر دے گا۔ یہ علماء جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایک مدرسے کے جلسے میں ہیں۔ میرے عزیزو وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور حضرت نے بہت اہم اور قیمتی باتیں ہمیں بتائی ہے، میں بہت کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی، واٹس شاپ پر بھی بہت آتی، یوٹیوب پر بھی بہت آتی، لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں۔ زندگی تو ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے۔ یہ جو تمنا ہے نا میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے یاری لگ جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، ایک ہی تو موقع ہے نا، ایک ہی تو چانس ہے نا، ایک ہی تو لائف ہے نا، ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں، ایک دن آئے گا میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا اور چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے کہ اس دنیا میں میرا نام ہو جائے، اور انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انتقال ہوتے ہی نام ختم ہو گیا، پوری محنت تو پانی میں مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں مرحوم کو لاؤ، میت کو لاؤ، ان کو غسل دو، اور لوگ دفن کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو انسان محنت کرتا ہے میرے پاس چیزیں اچھی ہو جائیں، برانڈڈ ہو جائیں۔ میرے عزیز ایک دن آئے گا برانڈڈ چیزیں اتر جائے گی، کفن پہنا دیا جائے گا، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے چلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اس وقت مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا۔ ہاں یہ دنیا بے وفا ہے، یہاں سچا پیار نہیں، یہاں سچی وفا نہیں۔ سچا پیار اللہ کی یاد میں ہے، اس کی محبت میں ہے، اس کے عشق میں ہے، سچی وفا اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ دنیا میں سچا پیار نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہاں تو انسان جہاں دل لگاتا ہے نا سب سے پہلا دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں مولانا بچوں کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن بڑے ہو کے یہ ہماری قدر نہیں کرتے۔ یہ ایسی مطلبی دنیا ہے، ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے پردادا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے نانا، کہاں ہے نانی،
کہاں ہیں 100 سال پہلے والے، 150 سال پہلے والے کہاں ہیں، مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں، کیا لے کر کے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ میرے عزیزو، جس دنیا کے خاطر ہم محنت کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں نا، قربانیاں دے رہے ہیں نا، حلال روزی کمانا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کے خاطر اللہ کو بھول جانا، فجر کی نماز کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کی تلاوت کو ایک طرف کر دینا، اپنے بچوں کو دینی پڑھائی سے محروم کر دینا، دنیا کو فوکس کرنا، یہ زمین، یہ کھیتی، یہ پیسہ، یہ چیزیں، یہ دنیا، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو اہم چیز سمجھنا۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے محنت کرتے کرتے زیرو سے 10 کروڑ بھی بنا لیے نا، 10 کروڑ بھی بنا لیے نا، زمین کے ریٹ بڑھ گئے نا، آپ لکھ کے رکھ دو، آپ کا انتقال ہوگا نا، پھر آپ کے مرن داخلے بنا دیے جائیں گے، دستاویزوں پہ سے آپ کے نام اتر جائیں گے، پراپرٹیوں پہ سے آپ کے نام اتر جائیں گے، اور جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا نا، اللہ کی قسم، میں اور آپ اس وقت 1 25 پیسے کے مالک نہیں ہوں گے، یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک جھٹلاؤ گے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یاد رکھنا اس عاجز کا جملہ، ذرا اچھی طریقے پر یاد رکھنا، زمین بہت اچھی ہو لیکن پانی خراب ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے، گھر بہت اچھا ہو لیکن دینداری نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں سفر میں تھا نا، ایک شخص آیا، مجھے کہنے لگا مولانا میری چھوٹی بچی ہے 8 مہینے کی، وہ سجدے کرتی رہتی ہے، وہ سجدے کرتی رہتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آج کل تو چھوٹے بچے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو آپ کی بچی ہے یہ سجدے کرتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے مولانا اس کی ماں بہت نیک ہے نا، وہ نمازیں پڑھتی رہتی، عشاء چاش اوابین پڑھتی رہتی۔ میں نے کہا ہاں، اس کی ماں سجدے کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی سجدے کر رہی ہے۔ ماں باپ، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اوڑیسہ والو، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دیندار بناؤ، دین ان کی زندگی میں بھرو، اللہ والوں کے واقعات ان کو سکھاؤ، یہ کل کو بڑے ہو کے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے پیر دبائیں گے، آپ کا ادب کریں گے، آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے، شادی کے بعد اس کی امی کے ساتھ ادب سے بات کریں گے، ورنہ یاد رکھنا اگر دین نہیں سکھایا نا تو یہ بڑے ہو کے آپ کے سامنے بولیں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ان بچوں نے دنیا کی پڑھائی میں آگے بڑھ گئے نا تو آپ کو ادب سے بات کرنی پڑے گی، اور اگر یہ بچے دین کی پڑھائی میں آگے بڑھ گئے نا
تو یہ بچے آپ سے ادب سے بات کریں گے۔ میرے عزیزو، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ایک مرتبہ چلی جائے نا، ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں وہ بڑے آگے نکل جاتے ہیں۔ ماضی قریب میں انتقال ہوا حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی امی کا بہت ادب کرتا تھا، جب تک میری ماں نہیں بیٹھتی تھی ذوالفقار نہیں بیٹھتا تھا، میں کھڑا رہتا تھا۔ ماں ہے نا، ان کا بڑا اونچا مقام ہے نا، یہ رابعہ بصریہ جیسی ہے نا، اللہ والوں کی دعائیں ہمارے لیے ڈائریکٹ جائے گی کہ نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ دعا کریں گے نا تو ڈائریکٹ جائے گی، عرش کو ٹکرائے گی۔ ماں باپ کیسے بھی ہو، وہ کتنے بڑے گنہگار ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ نشہ کرتے ہو، چاہے وہ جوئے میں ہو، چاہے ان کے پاس ایمان نہ ہو، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہو، ماں باپ جو بھی ہو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کو حساب دیں گے، وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، ہمارے تو ماں باپ ہیں، ہمارے لیے فرشتے جیسے ہیں۔ ان کی خدمت کرو گے تو جنت، اور ان کو ناراض کرو گے تو جہنم۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کسی نے کہا حضرت ماں کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے؟ کہا ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ میرے عزیزو، جب یہ نہیں ہوں گے نا تو ان کی کباڑ دیکھ کے آپ کو ان کی یاد آئے گی، ان کا بستر دیکھ کے تڑپو گے، کچن دیکھ کے تڑپو گے، ان کی آوازیں یاد کر کے رو گے، ان کی وہ محبت کی باتوں کو یاد کر کے رو گے، لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ آپ کو بہت سی چیزیں دوبارہ مل جائے گی، ماں باپ نہیں ملیں گے، ان کا بدل نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، 2.5 سال دودھ پلایا ہو، ماں باپ نے 4-5 سال تک ہم کو گودوں میں رکھا ہو، پیاروں میں رکھا ہو، لاڑوں میں رکھا ہو، ہمارے ناز نخرے برداشت کیے ہو، ہماری گندگی کون صاف کرتا تھا، ہمیں غسل کون دیتا تھا، ہمیں کپڑے کون پہناتا تھا، ہماری ہائٹ بڑھتی چلی گئی، ہمارے کپڑے کون لایا؟ وہ باپ جو سرے عام بازاروں میں، وہ باپ جو سرے عام بازاروں میں اپنی پوری جوانی کھپا دیتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، تب جا کے بچہ جوان ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو کر کے یوں کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ یاد رکھنا باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے نا تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ او میرے عزیزو، آج کل کے نوجوان تو کیا کر رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتا، ماں باپ کے سامنے بولنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو اہمیت نہ دینا۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے آپ کو کروڑوں مل جائیں گے، کہاں ہیں ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے؟ کہاں ہیں ان کی دعا لینے والے؟ کہاں ہیں ان کے پیر دبانے والے؟ کہاں ہیں ان کی خدمت کرنے والے؟ کہاں ہیں ان کا احترام کرنے والے؟ ایک محبت کی نظر دیکھو گے نا امی کو یا ابو کو، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے گا، ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ایک دن میں اگر 1000 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ 1000 مقبول حج کا ثواب دے گا۔
اور اگر ماں باپ کو ناراض کر کے 100 حج کر لو گے اللہ ایک بھی حج قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا اپنی امی سے پہلے کبھی بھی نہیں بیٹھتا تھا، پہلے میری ماں بیٹھتی پھر میں بیٹھتا تھا، میں ماں کا ادب کرتا تھا، اس کے بعد رونے لگے چونکہ ماں نہیں تھی نا، ماں چلی گئی نا دنیا سے، رونے لگے، کہنے لگے میں اپنی امی کے بازو میں نہیں بیٹھتا تھا، میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا، میں ہمیشہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا، میں ہمیشہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی ذوالفقار اوپر آ جا، میں کہتا تھا ماں مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے، مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ افطاری کے دسترخوان سجیں گے، جن کی ماں نہیں ہے ان کو ماں یاد آئے گی۔ ایک ماں ہی تو تھی جو کہتی تھی بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، امی آپ میری فکر نہ کرو نا، میں کھا لوں گا نا، کہتی نا بیٹا تو کھائے گا نا تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک مائی تو ہے جو جھوٹ بول دیتی ہے، 6 لوگ کھانے والے ہیں، امی کے ساتھ 6 لوگ ہیں، 5 بوٹی ہے، 5 گوشت کی بوٹی ہے، وہ ماں کہتی ہے میں نے پہلے کچن میں ایک کھا لی ہے، آپ لوگ ایک ایک کھا لو، حالانکہ اس نے کھائی نہیں ہے، اس نے کھائی نہیں ہے، وہ بچوں کے غم کو نہیں دیکھ سکتی، وہ بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، قبرستان کی زینت بن گئے، قبروں میں سوئے ہوئے، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، وہ قبروں میں تڑپتے ہوں گے کاش اگر میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا، قاری بنایا ہوتا، مفتی بنایا ہوتا، کم سے کم قرآن پڑھاتا تو مجھے ثواب ملتا رہتا، تراویح پڑھاتا تو مجھے ثواب ملتا رہتا، اس کے سینے میں قرآن ہوتا نا تو اللہ مجھے ثواب دیتا، بار بار قبرستان تو آتا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ پردادا کے لیے 100 سال ہوئے ان کو، کتنے سال ہوئے؟ 100 سال، بیچارے کس حال میں قبر میں پتہ نہیں، قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے، تیسرا کچھ نہیں بنتی، یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گھڑا بنے گی، ان کی برکت سے تو زمینیں آئی، لیکن کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ او میرے عزیزو کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟ ہم کو یاد کریں گے؟ ہم کو پڑھ کے بخشیں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری خود کرو، اللہ کو راضی کرو، وہ قبر کی پہلی رات آنے والی ہے۔ شادی کی پہلی رات دیکھی نا، قبر کی پہلی رات دیکھنی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق اللہ، مالک اللہ، پالنہار اللہ، شہنشاہ اللہ، بادشاہ اللہ۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر سے گزر گئے، فرعون ڈوب گیا۔ اس سے پتا چلا کبھی بھی بھروسہ راستے پر نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ میرے عزیزو جب کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا، مٹیریل اچھا چاہیے۔ اللہ حضرت انسان کو بنا رہے، مٹیریل میں ناپاک قطرہ استعمال کرتے ہیں، حضرت انسان کو بناتے ہیں،
جب کوئی چیز بنانی ہو نا روشنی چاہیے، اندھیروں میں تو چائے بھی نہیں بنتی۔ میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہاتھ بھی بنا رہا ہے، پیر بھی بنا رہا ہے، آنکھ بھی بنا رہا ہے، ناک بھی بنا رہا ہے، زبان بھی بنا رہا ہے، دل دماغ بھی بنا رہا ہے۔ او میرے عزیزو، ایک دنیا والوں کی طاقت ہے اور ایک میرے اللہ کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر، اللہ والے علماء، ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ اور میرا رب ہے وہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں ہم میں کی تمام کی ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔